أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ماہ رمضان میں تفسیر میں ہم رکے تھے سورہ یوسف آیت نمبر 57 پہ 57، اور آج آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 58 سے 58 سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی وائف نے گناہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا، اور پھر دوبارہ سے اعلان کیا عزیز مصر کی بیوی نے کہ میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں گی اور یہ میری بات مانے گا ورنہ جیل میں جائے گا۔ بلکہ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر کئی عورتیں بھی اس جرم کا حصہ بنی، یعنی کہ خواہش رکھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط تعلق قائم کرنے کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب اس کی الفاظ سنے کہ یا تو یہ میری خواہش پوری کرے گا یا جیل میں جائے گا، تو انہوں نے کہا اے اللہ، جیل میں جانا بہتر ہے اس گناہ سے جس کی یہ خواہش رکھتی ہیں۔ اے اللہ مجھے بچا لے، تو ہی مجھے بچا سکے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ایک عرصہ رہے، اور جیل میں انہیں دو آدمی ملے جو بادشاہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ ان میں سے ایک سے کہا تھا کہ جب تم جیل سے باہر جاؤ گے، بادشاہ کے پاس تمہیں دوبارہ جانے کا موقع ملے گا، تو میرا تذکرہ وہاں پہ کرنا۔ اس آدمی کو نجات ملی، رہائی ملی، لیکن اس نے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا کہ ایک اللہ کا بندہ بلا وجہ جیل میں اتنے سالوں سے ہے۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا، تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی، تو تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس آدمی کو یاد آیا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام نے ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمیں بتائی تھی۔ چنانچہ وہ جیل میں یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے، تو آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ تو اس کی خواب کی تعبیر کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام نے جیسا کہ بتایا آیت نمبر 47 میں 47 میں کہ 7 سال خوب زمین اپنی فصل اگائے گی، تو تم لوگ کیا کرنا کہ جب فصل کاٹو گے تو دانے بالیوں میں رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، سوائے اتنے دانوں کے جتنے دانوں کی تمہیں ضرورت ہوگی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ غلہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس خواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور ان 7 سالوں میں وہ سارا غلہ ختم ہو جائے گا جو تم لوگوں نے پہلے جمع کیا ہوگا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ رکھو گے وہ باقی رہے گا، باقی سارا ختم ہو جائے گا، اور جو باقی رہے گا وہ بیج کے لیے رہے گا تاکہ دوبارہ فصل اگائی جا سکے۔ یوسف علیہ السلام نے آیت نمبر 49 میں کہا تھا 49 میں کہ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی، اور یعنی کہ زمین خوب اپنی فصل کو اگائے گی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا خواب کی اس تعبیر کا، تو بادشاہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے، اتنا عظیم آدمی، اتنا صاحب علم، جو خواب کی تعبیر بھی بتا رہا ہے اور ان مشکلات سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ تو اب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا، تو انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، میں ایسے جیل سے باہر نکلنے والا نہیں ہوں۔ پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان عورتوں کے معاملے میں قصور کس کا تھا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو بلایا، تو ان عورتوں نے واضح کر دیا کہ یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں تھی، اور عزیز مصر کی بیوی بھی مان گئی کہ جرم میرا تھا، ان کا
نہیں تھا۔ چنانچہ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ یوسف علیہ السلام آئندہ میرے ساتھ رہیں گے اور میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ مجھے اقتدار دے رہے ہیں تو پھر میں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے کون سا شعبہ دیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، خزانے کے معاملات، مالی معاملات میرے حوالے کر دیں، میں اس معاملے میں بہتر تدبیر کر سکوں گا۔ اور یہی مشکل صورتحال تھی آئندہ سالوں میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ قوت ملی، عزت ملی، اقتدار ملا۔ اب جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مصر میں آنے کا۔ وہ کیوں آئے ہیں؟ خواب میں کیا بتایا گیا تھا؟ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال کیسالی کے ہوں گے۔ تو صورتحال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خوشحالی کے 7 سال جب ختم ہوئے تو اب کہسالی شروع ہو گئی۔ اب مصر کی حکومت نے تو مستقبل کے حالات کی تدبیر کر رکھی تھی، لیکن تدبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلہ وافر مقدار میں تھا۔ اور کہسالی نے صرف مصر کو نہیں بلکہ دائیں بائیں دیگر علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کی لپیٹ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ آیا۔ اب دائیں بائیں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر کی حکومت کی طرف سے غلہ مل رہا ہے، لیکن وافر مقدار میں نہیں۔ ایک آدمی کو غلہ ملے گا 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر، جتنا 1 اونٹ کے اوپر غلہ آ سکتا ہے اتنا غلہ ملے گا ایک آدمی کو، اور وہ بھی فری میں نہیں، قیمت دینا پڑے گی، مال دینا پڑے گا، لیکن چلے مل تو جائے گا نا۔ اس لیے وافر مقدار میں نہیں ملے گا، قیمت ہونے کے باوجود وافر مقدار میں نہیں ملے گا۔ ایک آدمی کو 1 اونٹ کے برابر غلہ ملے گا اور قیمت بھی ادا کرنا ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ چونکہ غلہ ہر آدمی کو الگ الگ سے مل رہا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی جائے اور کہے کہ میرے اتنے بھائی ہیں سب کے لیے غلہ ہمیں دے دیا جائے۔ نہیں، ہر آدمی نے خود آنا ہے اور اس کو 1 اونٹ کے برابر ملے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے سبھی بھائی آئے، سوائے کس کے؟ سوائے اس بھائی کے جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، جس کا نام کئی اہل تفسیر نے بنیامین ذکر کیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اس نام کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ بہرحال وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، ان کے باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی، اور یہ دیگر بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے نہیں۔ اب دیکھیے، وجاء اور آئے، اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی، اخوہ جمع ہے کس کی؟ اخن کی، اخن ایک بھائی، اخوہ کئی بھائی، اور آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا تو وہ داخل ہوئے علیہ اس پہ، کس پہ؟ یوسف علیہ السلام پہ۔ فعرفہم، یہ 3 الفاظ ہیں، فا تو، عرفہ اس نے پہچان لیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، ہم ان کو، کن کو؟ بھائیوں کو، وہم لہو منکرون، جب کہ وہ، وہ حالیہ، جب کہ وہ کون؟ وہ بھائی، لہو اس کو، منکرون پہچاننے والے نہ تھے، وہ بھائی اس کو پہچاننے والے نہ تھے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی غلہ لینے کی خاطر مصر پہنچ چکے ہیں، ملاقات ہوئی ان کی یوسف علیہ السلام سے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ ذہانت ہے یوسف علیہ السلام کی۔ وہم لہو منکرون، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو آخری وقت تک پہچان نہیں سکے۔ اچھا، یہ دعویٰ میں نے کیسے کر دیا کہ آخری وقت تک نہیں پہچان سکے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ہم لہو منکرون، جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوام، ثبوت، یعنی کہ صورتحال برقرار رہی، قائم رہی، آخری وقت تک وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ کیوں نہیں پہچان سکے؟ ایک تو اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا،
جب دیکھا تھا تب وہ چھوٹے تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کی شکل و صورت اور ہو چکی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی زندہ ہے، اور زندہ کیا ہے بلکہ اقتدار میں آ چکا ہے، حکومت میں آ چکا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آیت نمبر 59 ولما، اور جب جہزا اس نے تیار کیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، ہم ان کو، کن کو؟ بھائیوں کو، بجہادہم ان کے سامان کے ساتھ، تین الفاظ ہیں، با ساتھ، جہاز سامان، ہم ان کے، اسی سے لفظ ہوتا ہے نا جہیز، سامان۔ اور جب اس نے ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، قالا اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، ائتونی بأخ لکم من ابیکم، ائتو کا لفظی معنی ہے تم آؤ، نی میرے پاس، اس کے بعد آگی با، اس با کی وجہ سے ائتونی کا معنی ہو گیا تم لاؤ، تم لاؤ یا میرے پاس، اخن بھائی، لکم تمہارا، تم میرے پاس لے کر آنا اپنے بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، من سے ابی باپ، کم تمہارے، یعنی کہ تم میرے پاس اپنے ایک بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ الا کیا نہیں ترون، تم دیکھتے، انی کہ بے شک میں، اوفی پورا پورا دیتا ہوں، الکیلا ماپ، وانا اور میں، خیر المنزلین مہمان نوازی کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہوں، خیر سب سے بہتر، المنزلین منزلن کی جمع ہے، کسی کو اتارنے والا، یعنی کہ مہمان کو اپنے پاس ٹھہرانے والا، مہمان نوازی کرنے والا، اور میں مہمان نوازی کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہوں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، یعنی کہ ان کو ان کی تعداد کے مطابق غلہ دے دیا گیا، ہر آدمی کے اونٹ کے اوپر غلہ لاد دیا گیا، اور جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا وہ بھائی جو تمہارا بھائی بنتا ہے تمہارے باپ کی طرف سے، ظاہر ہے کہ ماں تمہاری اور ہے اور اس کی اور ہے، اس کو بھی لے کر آنا۔ یوسف علیہ السلام کو یہ کہاں سے پتا چلا کہ ان کا ایک بھائی ہے؟ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام جب پہچان لیا، ان کو تو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن معلومات لی ہوں گی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، ساری تفصیلات پوچھی ہوں گی۔ اور یوسف علیہ السلام ذہین تھے، صاحب علم تھے، صاحب حکمت تھے، ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ کیوں معلومات لے رہے ہیں، کون دلچسپی لے رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، یعنی کہ جب ایک بھائی کو اور لے کر آؤ گے تمہیں مزید غلہ ملے گا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا ماپ دیتا ہوں، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، تمہارے بھائی کی بھی بہترین مہمان نوازی کروں گا، تمہاری بھی کروں گا۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کس قدر تحمل والے تھے، بردبار تھے، صبر کرنے والے تھے، اور انتقام لینے والے نہیں تھے۔ اگر ان یوسف علیہ السلام کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو ان کو ادھر ہی قتل کروا دیتا کہ یہ وہ مجرم ہے جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ لیکن دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے، کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، آیت نمبر 60۔ فَإِن پس اگر، لَمْ تَأْتُونِي بِهِ تم اس کو میرے پاس نہیں لے کر آؤ گے، لم نہیں، تاتو تم آؤ گے، نی میرے پاس بھی اس کے ساتھ، تو ہم اب مانا کیا کریں گے؟ پس اگر تم نہیں اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے، فلا پس نہیں ہوگا، کیلا کوئی ماپ، لکم تمہارے لیے، ولا عندی میرے پاس، ولا تقربون اور نہ تم میرے قریب آنا۔ تقربونی یعنی کہ نون کے بعد یا بھی ہے، جس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا، حذف کر دیا گیا ہے،
اور اس کی علامت اور نشانی موجود ہے، وہ کیا؟ نون کے نیچے کسرہ، نون کے نیچے زیر. اصل میں کیا؟ ولا تقربونی، اور تم میرے قریب نہ آنا. ترغیب بھی دے دی ہے اور وارننگ بھی دے دی ہے. ترغیب یہ دی ہے کہ ایک اور بھائی کو لے کر آؤ گے تو اس کی بھی مہمان نوازی کروں گا، تمہاری بھی کروں گا، تمہیں پورا پورا معاف ملے گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اتنے زیادہ ہو کہ بس تمہیں زیادہ نہیں ملنا، نہیں، اس کا بھی ملے گا. لیکن اگر تم اس کو لے کر نہ آئے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی معاف نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے. معاف سے مراد ہے غلے کا معاف، یعنی کہ تمہیں معاف کر غلہ پھر نہیں دوں گا، اور نہ ہی تم میرے پاس آنے کی پھر جرت کرنا، میرے قریب بھی نہ لگنا. اگر بھائی نہیں ہوگا تو میرے قریب بھی نہ لگنا. ایت نمبر 61. قالو، انہوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے، سنرابدو عنہ اباہ، سین کا معنی ان قریب، نرابدو ہم آمادہ کریں گے، عنہ اس کے بارے میں، ان کے بھائی کے بارے میں، اباہ اس کے باپ کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، کیونکہ اصل میں کیا ہے؟ انا اور نا، انا بے شک، نہ ہم، اور بے شک ہم، لفاعلون لام تاکید کے لیے ہے، لازمی طور پہ، ضروری طور پہ، یقیناً، فاعلون کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ کام کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو امید دلائی کہ بالکل ہم آپ کی تجویز پہ عمل کریں گے اور اپنے باپ سے اس موضوع پہ بات کریں گے اور ہم اس کو لازمی طور پہ لے کر آئیں گے. آیت نمبر 62. وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، لفتیانہ اپنے نوجوانوں سے. لفتیانہ 3 الفاظ ہیں لام کے لیے. فتیان جمع ہے فتن کی، فتن ایک نوجوان، فتیان کئی نوجوان. ہی اپنے مراد خادم. اور اس نے کہا لفتیان اپنے نوجوانوں سے، ان کے اپنے خادموں سے، اجعلو تم رکھ دو، اجعلو تم رکھ دو، بضاعتہم ان کی پونجی، ہم ان کی، بضاعت پونجی، مال. بضاعت اس مال کو کہتے ہیں جو قیمت کے طور پہ ہو، جس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جائے. تم رکھ دو بضاعتہم ان کی پونجی، ان کا مال، فی رحالہم ان کے سامان میں. رحال جمع ہے رحل کی، رحل کجاوے کو کہتے ہیں، وہ کجاوا جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور اس سامان کو بھی کہتے ہیں جس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو رحالہم کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ان کے کجاووں میں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں ان کے سامان میں. لعلہم تاکہ وہ، لعل تعلیل کے لیے، تاکہ ہم وہ، یعرفون پہچان لیں، ہاں اس کو، کس کو؟ اس سامان، اس مال کو، اس پونجی کو، اس قیمت کو. اذا انقلبوا جب وہ، انقلبوا واپس جائیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، الی طرف، اہل گھر والے، ہم اپنے. لعل شاید کے، یعنی کہ ہاں لعل رجا کی معنی میں ہے، شاید کہ ہم وہ، یرجعون واپس آئیں. تو یوسف علیہ السلام یہاں پہ اپنے خادموں سے کہہ رہے ہیں، اپنے ملازمین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نوجوان جو آئے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے ان کی قیمت کو ان کے سامان میں رکھ دینا ہے. کیوں؟ تاکہ جب یہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس جائیں اور وہاں پہ ان بوروں کو کھولیں، اس غلے کو نکالیں، تو ان کو یہ قیمت نظر آئے گی، پونجی نظر آئے گی، یا اپنے درہم نظر آئیں گے، تو پھر جان لیں گے کہ بادشاہ تو بہت اچھا ہے. تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے، ہماری اس نیکی کی وجہ سے وہ ان کو واپس آنے کی ترغیب ملے گی، پھر ہمارے پاس آئیں گے. آیت نمبر 63. فلما پس جب، فاکمنا پس، لما جب، رجعوا وہ واپس آئے، الی ابیہم اپنے باپ کی طرف، الی طرف، ابی باپ، ہم اپنے. قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یا ابانا اے ہمارے ابا، یا اے ابا، ابا نہ ہمارے، اے ہمارے ابا، منیا روک دیا گیا ہے، من نہ ہم سے، یہ اصل میں کیا ہے؟ من اور نہ، ہم سے روک دیا گیا، الکیل ماپ، مراد غلے کا ماپ. فارسل تو بھیج، فاکہ میں نہ تو، ارسل تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ،
ما ساتھ نہ ہمارے، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم ماپ لے کر آئیں گے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کی، کس کی؟ بھائی کی، لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے، یقیناً کس کا معنی؟ لام کا لام تاکید کے لیے، حافظون جمع ہے حافظ کی، حافظ ایک حفاظت کرنے والا، حافظون کئی حفاظت کرنے والے۔ یہ آیت نمبر 63 ہے 63، اس کی تفسیر کیا ہے کہ جب یہ اپنے باپ کے پاس واپس آئے تو آتے ہی کہنے لگے، سامان ابھی نہیں کھولا، ابھی سامان نہیں کھولا، آتے کہنے لگے ابا جی مصر کی حکومت نے اعلان کر دیا ہمارے بارے میں کہ ہمیں آئندہ کوئی غلہ نہیں ملے گا، کوئی ماپ نہیں ملے گا، تب ملے گا جب ہم بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ ہماری بھائی کو بھیجیں نقتل، تاکہ ہم ماپ لے کر آئیں، اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے نہیں دیں گے، آپ ڈرے نہیں۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 سالی ہے، یہ غلہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ غلہ لینے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، بھائی کو ساتھ جانے دیں گے تو غلہ ملے گا، ورنہ ہمیں بھی نہیں ملے گا، اور بھائی کی آپ ٹینشن نہ لیں، اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 64 قال، اس نے کہا، کس نے؟ باپ نے، ان کی یعقوب علیہ السلام نے، حل نہیں، حل کا معنی ویسے ہوتا ہے کیا، لیکن یہاں پہ آگے آ رہا ہے الا، تو اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں۔ تو اس نے کہا حل نہیں، آمنو میں اعتبار کرتا، کم تم پہ، علیہ اس پہ، اس کے معاملے میں، کس کے معاملے میں؟ اس بھائی کے معاملے میں، الا مگر، کما جس طرح، امین تو میں نے اعتماد کیا تھا، کم تم پہ، علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ بس اللہ تعالی، خیر سب سے بہتر ہے، حافظاً بطور محافظ، وہو اور وہ کون؟ اللہ تعالی، ارحم الراحمین، الراحمین رحم کرنے والوں میں سے، ارحم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، الراحمین جمع ہے راحم کی، رحم کرنے والا، ارحم سب سے بڑھ کر۔ اس آیت 64 کی تفسیر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا غم یاد آ گیا، کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ میں تمہارے اوپر اعتماد کروں، اور الفاظ تم نے کیا استعمال کیے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی الفاظ تم نے استعمال کیے تھے یوسف کے معاملے میں، تم نے کہا تھا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے پیے گا، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میں نے پہلے تمہارے اوپر اعتماد کیا تھا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تو کیا اب میں دوبارہ تمہارے اوپر ویسے اعتماد کروں جیسے میں نے تم پہ اعتماد کیا تھا یوسف کے معاملے میں، اس کے بھائی کے معاملے میں؟ تمہارے اوپر مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ غلہ لانا کیا ہے؟ مجبوری ہے، تو مجبوراً میں اس بچے کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، لیکن حفاظت اس کی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اور تمہیں تو میرے اوپر رحم نہیں آیا، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے اوپر رحم کرے گا۔ آیت نمبر 65 ولما اور جب، فتح انہوں نے کھولا، متاعہم اپنے سامان کو، متاع سامان ہم اپنے، اور جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو، وجدوا انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی کو، اپنے مال کو، ردت اس حال میں کہ اسے لٹا دیا گیا ہے، الیہم ان کی طرف، واپس کر دیا گیا ہے ان کی طرف، ردت یہ حال ہے۔ قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا، ما نبغی ہم کیا چاہتے ہیں، ما کیا، نبغی ہم چاہتے ہیں، ہم کیا ڈھونڈتے ہیں، ہم کیا طلب کرتے ہیں، ہادہ یہ، بضاعتنا ہماری پونجی، ہمارا مال، بضاع پونجی مال نہ ہمارا،
یہ ہمارا مال، یہ ہماری پونجی ردت واپس کر دی گئی ہے، الینا ہماری طرف، الا طرف، نہ ہماری، ونمیر وحکمن اور نمیر ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے اہل و عیال کے لیے، نہ ہم اپنے ہمارے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد وحکمنا اور نزداد ہم مزید لائیں گے، کیل بعیر ایک اونٹ کا ماپ، یعنی کہ ایک اونٹ کا ماپ غلہ، ذالک یہ، کیل یسیر یہ تھوڑا سا ماپ ہے، کیل الماپ یسیر تھوڑا سا، یا یہ ماپ آسان ہے، یسیر کا معنی آسان بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا بھی کر سکتے ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا 65 کی، کہ آتے ہی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے والد صاحب سے بات کی کہ آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں غلہ ملے، بھائی ساتھ نہیں جائے گا تو ہمیں بھی غلہ نہیں ملے گا، اور کہا تھا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم بھائی کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اوپر کیسے اعتماد کروں، جیسے پہلے کیا تھا، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ اب اس گفتگو کے بعد انہوں نے سامان کھولا تو انہوں نے سامان میں، غلے میں اپنی قیمت کو موجود پایا۔ اگر انہوں نے درہم ادا کیے تھے، چاندی کے سکے تو موجود تھے، ردت الیہم یہ قیمت ان کو واپس کر دی گئی تھی۔ تو فوراً والد صاحب سے کہنے لگے ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے، یہ دیکھیے ہماری قیمت واپس مل گئی ہے، یعنی کہ اب ہم اس قابل ہیں کہ دوبارہ جائیں، قیمت موجود ہے، غلہ لے کر آئیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں، بھائی کو ساتھ بھیجیں، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ بھی لے کر آئیں گے، بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، اور ہمیں اضافی غلہ ملے گا ایک اونٹ کا۔ پہلے ہم 11 تھے تو ہمیں غلہ ملا تھا 11 اونٹوں کا، 12 کا ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ ماپ حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے جب بھائی جائے گا ساتھ۔ ایت نمبر 66 قال اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، لن ہرگز نہیں، ارسلہ میں بھیجوں گا ہوں اس کو، معکم تمہارے ساتھ، مع ساتکم تمہارے، حتی یہاں تک کہ تؤتونی تم مجھے دو گے، تؤتونی ہے اصل میں مجھے، تم مجھے دو گے، موثقاً پختہ عہد، من اللہ اللہ کا، لتأتوننی بھی، لا یہ لام جو پہلا ہے یہ تاکید کا ہے، البتہ یا لازمی طور پہ یا ضرور، تأتوننی تم لازمی طور پہ لے کر آؤ گے، نی میرے پاس بھی اس کو، الا یہ کہ ان یحاط کہ گھیر لیا جائے بکم تم کو، فلما پس جب آتوہ انہوں نے دیا اس کو، یعنی کہ بھائیوں نے دیا یعقوب علیہ السلام کو، جب انہوں نے دیا اس کو، موثقہم اپنا پختہ عہد، قال تو اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالی، علی ما نقول اس بات پہ جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل نگہبان ہے، وکیل کے معنی آپ نگہبان کر لیں، ضامن کر لیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بچے کو تمہارے ساتھ بالکل نہیں بھیجوں گا، البتہ ایک شکل ہے کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو، یعنی کہ قسم اٹھا کے وعدہ کرو کہ لتأتوننی بھی، کہ تم اسے ہر شکل میں لے کر آؤ گے، تم اسے چھوڑ کر نہیں آؤ گے۔ ہاں استثناء موجود ہے، اگر تم سب کو گھیر لیا جائے، اس اکیلے کو نہیں، تم سب کو گھیر لیا جائے، تم سب کو پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے تو الگ معاملہ ہے، لیکن تم آ جاؤ اور یہ نہ آئے تو یہ نہیں، یہ پھر میں اس کو نہیں بھیجنے والا، مجھے پختہ عہد دو، پختہ قسم دو اللہ کی کہ تم اس کو اپنے ساتھ لازمی طور پہ لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ تو جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو پختہ عہد دیا تو تب انہوں نے کہا، ان کے یعقوب علیہ السلام نے، کہ اللہ تعالی
ان الفاظ پہ جو ہم کہہ رہے ہیں، اس عہد پہ جو ہمارے درمیان ہو رہا ہے، وکیل نگہبان ہے، ضامن ہے۔ گویا کہ یعقوب علیہ السلام نے اسباب سارے اختیار کیے، بچے کی حفاظت کے لیے جو تدبیر اختیار کر سکتے تھے وہ تدبیر اختیار کی، اور پھر معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے۔ آیت نمبر 67، وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو۔ یہ تین الفاظ ہیں، یا کا معنی کیا؟ اے۔ اچھا آگے کیا ہے اصل میں؟ بنینا، یا، تو یا کا معنی میرے، اور بنین یہ جمع ہے ابن کی، ابن ایک بیٹا، بنین کئی بیٹے۔ لیکن جب بنین کے بعد یا آئی تو بنین کے آخری نون کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ یا اور یا کا آپس میں ادغام کر دیا گیا، ان کو ملا دیا گیا، کیا ہو گیا؟ یا بنی یا۔ تو اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم نہ داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، باب دروازہ، واحد ایک، وادخلوا، اور تم داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے، مختلف دروازوں سے۔ ابواب جمع ہے کس کی؟ باب کی۔ وما، اور نہیں، اغنی، میں کفایت کرتا، عنکم، تم سے، من اللہ، اللہ سے، من شیئن، کچھ بھی، من جو ہے زائدہ ہے تاکید کے لیے، من شیئن، کچھ بھی، یعنی کہ اغنی، میں تمہیں، تم اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا میں تم سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکوں گا۔ ان الحکم الا للہ، یہ انی اصل میں کیا؟ ان، نون کے نیچے کسرہ، زیر تو آگے ملانے کے لیے آئی ہے، ورنہ یہ ان ہے، اور ان کا معنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے الا آ رہا ہے تو ان کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں، نہیں ہے الحکم، فیصلہ کرنا، الا مگر، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ۔ علیہ، اسی پہ، یہ بھی دو الفاظ ہیں، علی اور ہو، اسی پہ، توکل تو، میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی پہ، فلیتوکل المتوکلون، بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے، بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اب ان کو رخصت کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ جو نصیحت کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں۔ نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا الفاظ ہیں، العین حق، مسلم شریف، کہ نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ دین اسلام اس حقیقت کو قبول کرتا ہے، واقعی نظر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ جب ہمیں کسی کی کوئی چیز پسند آئے تو ہم کیا کہیں؟ برکت کی دعا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، یا کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا کہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک فیہ۔ کسی کی اولاد آپ کو پیاری لگے، کسی کا گھر آپ کو پیارا لگے، کسی کی گاڑی آپ کو پیاری لگے، کسی کا موبائل آپ کو پیارا لگے، کوئی انسان خود آپ کو پیارا لگے، تو آپ برکت کی دعا دیں تاکہ وہ آپ کے شر سے بچ جائے، نظر بد لگنے سے بچ جائے، اور نظر بد اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن و حسین کو نظر بد سے بچانے کے لیے دم کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں، پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے بچنے کے لیے، ہر زہریلے جانور سے بچنے کے لیے، اور ہر ایسی آنکھ سے بچنے کے لیے جو نظر لگانے والی ہو۔ اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے نظر بد لگے۔
فیس بک پہ بیٹوں کو خوبصورت بنا کے ان کی تصویریں دیتے ہیں، اپنے گھر کی تصویریں دیتے ہیں. ہم تو خود لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں نظر بد لگائیں. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام دیکھیے تدبیر اختیار کر رہے ہیں. انسان کا کام ہے تدبیر کرنا، باقی اصل معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. 11 بیٹے نوجوان خوبصورت، تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم لوگوں نے ایک گیٹ سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے میری تدبیر، یہ ہے وہ سبب جو میرے ذہن میں آیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ تم میں سے کوئی ہلاک ہو یا تم سب ہلاک ہو جاؤ تو میری تدبیریں وہاں پہ فیل ہو جائیں گی. تقدیر پہ میرا ایمان ہے، لیکن میرا کام کیا تدبیر کرنا، وہ میں کر رہا ہوں. اور تمہیں بھی بتا رہا ہوں تدبیر اختیار کرو، لیکن ساتھ ساتھ میرا تقدیر کے اوپر ایمان ہے کہ جب اللہ کا لکھا ہوا آ جائے پھر ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، سارے اسباب جواب دے جاتے ہیں. پھر کوئی ڈاکٹر کام نہیں آتا، پھر کوئی میڈیسن کام نہیں آتی. وما اغنی، میں نہیں کفایت کر سکتا، میں نہیں فائدہ دے سکتا، میں نہیں ہٹا سکتا، عنکم تم سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من شیء کوئی چیز، ان کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ آ جائے تو میں اس کسی بھی فیصلے کو، کسی بھی چیز کو تم سے دور نہیں کر سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. تو بتا رہے ہیں کہ میں مشکل کشا نہیں ہوں، میں حاجت روا نہیں ہوں، میں مختار کل نہیں ہوں. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی کہ حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے. یہاں پہ حکم سے مراد کون سا حکم ہے؟ کونی حکم. یہاں پہ مراد شرعی حکم نہیں ہے. شرعی حکم مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اس میں اللہ نے اختیار دے دیا ہے مجھے اور آپ کو. اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ جنت میں بھیجے گا. نہیں نماز پڑھوں گا، اللہ کو ناراض کروں گا، ممکن اللہ عذاب دے. لیکن شرعی حکم میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے. لیکن جو اللہ کے کونی احکام ہیں، کسی کا قتل ہو جانا، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کا رزق بڑھ جانا، کسی کا کم ہو جانا، یہ جو کونی احکام ہیں ان میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے، فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے توکل کیا ہے. تو توکل کس کو کہتے ہیں پھر؟ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ. یعقوب علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے ہیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا، یہ ہے توکل. کافروں والا بھی توکل غلط ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے نہیں، ان کا سارا بھروسہ اسباب پہ ہے. اور صوفیوں کا توکل بھی غلط ہے، جو اسباب کو اختیار کیے بغیر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا اعتماد ہے. جبکہ نبیوں کا توکل کیا ہے جو بھی ہم نے دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، وعلیہ، اور اسی پہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں. آیت نمبر 68 ملما، اور جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، کون؟ یہ بھائی، من حیث، اس جگہ سے جہاں سے امرہم، ان کو حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے ابا نے، ان کے والد نے. ما کانا، نہیں یہ تھا، یہ کیا؟ یہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. نہیں یہ تھا یغنی، نہیں یہ تھا کہ یغنی یہ فائدہ دے، عنہم ان کو، من اللہ اللہ کی طرف سے، من شیء کچھ بھی، الا لیکن مگر، حاجتن ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے دل میں، نفس دل، قضاہا جس کو انہوں نے پورا کیا، قضا اس نے پورا کیا، ہاں اس حاجت کو، اس خواہش کو. اور یہ قضا صفت ہے کس کی؟ حاجتن کی. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ یعقوب علیہ السلام، لذو علم، البتہ ایک عظیم علم والا تھا، ذو والا، علم، بے شک وہ البتہ وہ صاحب علم تھا. لما علمناہ، اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو علم سکھایا. لما، اس وجہ سے کہ علمناہ، ہم نے علم دیا ہو اس کو،
ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں میں سے زیادہ تر لا یعلمون علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ یہ لوگ اپنے والد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے. جیسے ابا نے کہا تھا ویسے کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اللہ کے حکم کے سامنے ان کو کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں تھا. لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی، ایک تدبیر آئی، ایک سبب آیا، ایک خواہش آئی جس کو انہوں نے پورا کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بندہ یعقوب بڑے علم والا تھا. بڑا علم کیوں تھا؟ کیونکہ ہم نے دیا تھا. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، وہ علم نہیں رکھتے. یعقوب علیہ السلام کے پاس علم تھا کہ تقدیر پہ ایمان بھی لانا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، تدبیر بھی اختیار کرنی ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں دونوں چیزوں کو لے کر نہیں چلتے. کچھ اسباب کے قائل ہیں تو تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، کچھ تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں تو اسباب پہ ان کا ایمان نہیں. آیت نمبر 69 وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، کون؟ بھائی، عَلَى یوسف، یوسف کے پاس، آوا، اس نے جگہ دی، الیہ، اپنی طرف، اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو. قال، اس نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، آنا، میں، یعنی کہ بے شک میں ہی، اخو کا، تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس، پس تو نہ غم کر، بیما کانوا یعملون، اس پہ جو یہ کر رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ اب جب یہ پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. اب یہ ساری باتیں اللہ نے یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کی. قرآن کریم قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، مفید باتیں ذکر کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ بھائی آ گیا ہے جو پہلی بار نہیں آیا تھا. یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی تدبیر کی کہ ان کی اس بھائی سے الگ ملاقات ہوئی اور اس کو اپنے پاس ٹھہرا لیا. وہ تدبیر کیا اختیار کی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. اور اب علیحدگی میں بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں جو گم ہو گیا تھا، اور یہ جو تجھے تنگ کر رہے ہیں، تو نے بتایا ہے کہ یہ انہوں نے بڑا تجھے تنگ کیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی، یہاں راستے میں بھی، اور ادھر آ کے بھی. تو ان کی ان حرکتوں پہ غم نہ کرنا، تیرا بڑا بھائی اب موجود ہے، اب ٹینشن نہیں لینی تو نے. آیت نمبر 70 فلما، پس جب، جہازا، اس نے تیار کیا، ہم، ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، جعلا، تو اس نے رکھ دیا، السقایۃ، کیا؟ پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں. رحل کا میں نے کیا؟ سامان، کجاوا. ثم، پھر، اذن، اعلان کیا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، العیر قافلہ، انا، بے شک، تم لسارقون، البتہ چور ہو. ایک دفعہ پھر ان کا سامان تیار کر دیا گیا، غلہ ان کے اونٹوں پہ لاد دیا گیا، اور اس غلے میں پیالہ، السقایہ تھا پیالہ، پینے کا برتن، یہ رکھ دیا گیا اور رکھا گیا بھائی کے سامان میں جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا. اور پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والوں، تم چور ہو، یعنی کہ ہمارا پیالہ جو ہے وہ نہیں مل رہا. پیالہ قیمتی تھا، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ گولڈ کا تھا، سونے کا، کچھ نے کہا چاندی کا تھا، اللہ عالم. آیت نمبر 71 قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، وہ حالیہ ہے، جب کہ وہ متوجہ ہوئے، علیہم، ان کی طرف، یعنی کہ مصر کے ان خادموں کی طرف، ان ملازمین کی طرف، اعلان کرنے والے اور اس کے ساتھیوں کی طرف. ماذا، کون سی چیز ہے، تفقدون، جو تم گم پاتے ہو. آیت نمبر 72 قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سواع الملک، بادشاہ کا سا، بادشاہ کا پیمانہ، ولیمن، اور اس شخص کے لیے،
لام کا معنی کے لیے من جو، اور اس شخص کے لیے جو جا بھی اس کو لے کر آئے، جا وہ آیا، آگے با آ گئی ہے، لے کر آیا، اور اس کے لیے جو اس کو لے کر آئے، کس کو؟ اس پیمانے کو، اس کے لیے کیا ہے؟ حملو بعیر، بعیر اونٹ، حملو بوجھ، ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی کہ ایک اونٹ کے برابر غلہ، وَأَنَا اور میں بھی اس کا زعیم ضامن ہوں۔ ان دو آیتوں کی تفسیر کیا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم چور ہو تو انہوں نے فوراً اپنا منہ پیچھے کی طرف کیا، واپس آئے اور کہا بھی آپ لوگ کس چیز کو گم پاتے ہیں، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت کا جو پیمانہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پہلے اس کو کہا گیا سقایا، پینے کا برتن، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ پیمانہ۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ شاہی برتن تھا جس کو اب استعمال کیا جا رہا ہے پیمانے کے طور پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ پیمانہ سمجھتے ہیں نا کہ اس برتن کے ذریعے ماپ کر گندم دی جا رہی تھی، اس برتن کے ذریعے ماپ کر غلہ دیا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا جو پیمانہ ہے اس کو گم پا رہے ہیں، وہ موجود نہیں ہے، اور جو تم میں سے بتائے اور اس کو لے کر آئے، میں اس کو ایک اونٹ کے برابر اضافی غلہ دوں گا، اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آیت نمبر 73 73، یہ کون کہہ رہا ہے گارنٹی دیتا ہوں؟ وہ اعلان کرنے والا۔ قالوا انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تاکہ کیا قسم، جیسے کہتے ہیں واللہ، ایسے تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق، علمتم تمہیں معلوم ہے، ما جئنا، ما نہیں جینا ہم نہیں آئے، لنفسدہ اس لیے کہ، لام اس لیے کہ نفسدہ ہم فساد کریں، فی الارض اس زمین میں، وما کننا سارقین اور ہم نہیں تھے چور۔ یعنی کہ ان لوگوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ تمہیں پتا ہے ہم تمہارے ساتھ رہے ہیں، کچھ وقت گزارا ہے، اپنا تعارف ہم نے تمہیں کروایا ہے اور بتایا کہ ہمارا والد کون ہے، ہم کس عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو تمہیں پتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تمہارے ملک میں، اس زمین میں، تاکہ ہم فساد کریں، چوریاں کریں، اور نہ ہی کبھی ہمارے اوپر کبھی چوری ثابت ہوئی، نہ ماضی میں، ہمارا ریکارڈ بالکل صاف ہے، ہم کبھی چور نہیں رہے۔ آیت نمبر 74 74، قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اعلان کرنے والے اس کے ساتھیوں نے، انہوں نے کہا فما جزاؤہ، فاق میں نے پس ما کیا، ما استفہامیہ، تو کیا ہے جزاؤہ اس کی سزا، اس کی جزا، اس کی سزا، یعنی کہ چور کی، ان کنتم اگر تم ہو کاذبین جھوٹے، یعنی کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو جس کے سامان سے پیالہ مل گیا، بادشاہ کا پیمانہ مل گیا، اس کی پھر سزا کیا ہونی چاہیے؟ آیت نمبر 75 75، قالوا انہوں نے کہا جزاؤہ اس کی جزا، اس کی سزا، کس کی؟ چور کی، من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، فی رحلی کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، جس کے سامان میں، جس کے کجاوے میں، وجدہ اس کو پایا جائے، پیمانے کو، یعنی کہ جس کے سامان میں وہ موجود ہو، فہو پس وہ کون؟ وہ بندہ جو ہے، وہ مالک جو ہے، فہو وہ جزاؤہ وہ اس کی سزا ہے۔ کس کی سزا؟ چوری کیے ہوئے پیمانے کی، جزاؤہ اس چوری کیے ہوئے پیمانے کی سزا ہے۔ کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم سزا دیتے ہیں ظالمین، ظالموں کو۔ انہوں نے اعلان کیا آیت نمبر 75 75 کہ چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پیالہ مل گیا تو وہ جو مالک ہے، اس سامان کا مالک، وہ جو ہے بدلہ ہوگا اس چوری کی ہوئی چیز کا۔ بدلہ کا مطلب کیا؟ اس کو رکھ لینا، اس کو غلام بنا لینا، اس کو قیدی کے طور پہ اپنے پاس رکھ لینا۔ ہم تو اپنے علاقے میں اسی سزا پہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ہمارے ہاں یہی سزا ہے چور کی، کہ اگر کوئی چور پکڑا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے غلام رہے گا، کس کا؟ جس کی چوری کی تھی، یا اس کا قیدی رہے گا۔ آیت نمبر 76، فبدأ، فمن پس بدا اس نے آغاز کیا،
بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کے بولوں کے ساتھ، ان کے تھیلوں کے ساتھ. بِأَوْعِيَتِهِمْ 3 الفاظ ہیں، با ساتھ، اوعیہ یہ ویاؤن کی جمع ہے، ویاؤن برتن کو کہتے ہیں، بورے کو، تھیلے کو، ان کے. بس اس نے آغاز کیا ان کے برتنوں کے ساتھ، ان کے تھیلوں کے ساتھ، ان کے بوروں کے ساتھ. قبل وعاء اخیہ اپنے بھائی کے برتن سے پہلے، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے. ثم پھر استخرجا اس نے نکالا، ہاں اس کو، اس پیمانے کو، اس پیالے کو، من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے بورے سے، اپنے بھائی کے تھیلے سے. کذالک اسی طرح، کتنا ہم نے تدبیر کی، کتنا کئی دن سے ہے نا، ہم نے تدبیر کی لیوسف یوسف کے لیے. ما کانا وہ نہیں تھا، کون؟ یوسف. وہ نہیں تھا لیاخذا کہ وہ رکھے، وہ پکڑے، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملکی بادشاہ کے دین میں. الا یہ کہ انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجات میں، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم اور ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک خوب علم رکھنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اب جب تلاشی شروع ہوئی تو تلاشی پہلے کن کی لی گئی؟ وہ 11 جو بھائی تھے ان کے سامان میں تلاش کیا گیا، پیالے کو نہیں ملا. پھر وہ پیالہ مل گیا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کے تھیلے سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم نے تدبیر کی یوسف کی خاطر تاکہ ان کا بھائی ان کے پاس ہی رہے. یہ ہماری تدبیر تھی. اگر یہاں پہ مصر کے بادشاہ کے دین اور قانون کے اوپر عمل ہوتا، اس کے دستور پہ، تو وہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتے. ان کے ہاں سزا مختلف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر کیا کی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہلوایا کہ سزا کیا دی جائے. انہوں نے کہا سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں ملے وہ آپ لوگوں کا. تو یہ اللہ نے تدبیر کی. اگر مصر والے قانون پہ عمل ہوتا تو بھائی کو رکھنا ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے درجہ بلند کیا تھا یوسف علیہ السلام کا. اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. یہ بڑا اہم اصول ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے. ہر علم والے کے اوپر ایک، اور جو سب سے بڑا علم والا انسان ہے اس کے اوپر اللہ ہے. تو یوسف علیہ السلام زیادہ علم والے تھے. آیت نمبر 77 قالو انہوں نے کہا، ان اگر یسرق اس نے چوری کی ہے، فقط فاقہ من پس، قد تحقیق، سرقہ چوری کر چکا ہے، اخ لہو اس کا ایک بھائی، من قبل اس سے پہلے، فا تو اسرا چھپایا، ہاں اس بات کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسہ اپنے سینے میں، اپنے دل میں، ولم اور نہیں، یبدی اس نے ظاہر کیا، ہاں اس بات کو، لہم ان کے لیے. قال اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کے دل میں کہا، انتم تم، شرن بدترین ہو، مکانن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، واللہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بما تصفون اس کو جو تم بیان کر رہے ہو. اوپر آیت نمبر 73 میں انہوں نے کیا کہا تھا، 73 میں، کہ ہم چور نہیں رہے. وما کلنا ماضی، ہم نے ماضی میں کبھی چوری نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم 11 نے کبھی نہیں کی اور یہ ایک بھائی چور ہو سکتا ہے، بلکہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، ہم 12 کے 12 جو ہے ہمارا ریکارڈ ستھرا ہے، ہم نے کبھی چوری نہیں کی. اب جب وہ بظاہر چوری ثابت ہو گئی تو اب اس کو الگ کر دیا اپنے آپ سے. کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک سگا بھائی ہوتا تھا پہلے، اس نے بھی چوری کی تھی. وہ کون؟ یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام اس بات کو بھی پی گئے، پتہ نہیں کتنی مشکل سے پی گئے ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، یہ نہیں کہا کہ وہ تو میں ہوں، اور اس بات کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا.
یہ نہیں کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ہاں دل میں کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو مقام کے لحاظ سے، یعنی کہ چور تو تم ہو، تم نے اپنے ابا کے سب سے لاڈلے بیٹے کو چوری کیا تھا، اور آج تم الزام اس پہ لگا رہے ہو جس کو چوری کیا تھا۔ اللہ خوب جاننے والا ہے اس بات کی حقیقت کو جو تم بیان کر رہے ہو۔ آپ کا چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے یہیں پہ رکتے ہیں، ورنہ یہ گفتگو ساری پڑھنے والی ہے، اور اس میں کئی اسباق ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کیسے صبر کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا تحمل دیکھیے، بردباری دیکھیے، یعنی کہ ان کو چور کہا گیا ہے پھر بھی انہوں نے صبر کیا ہے، اور جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں تب بھی انہوں نے صبر کیا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں پھر اعلان کر دوں کہ آج کیا چیز جمعرات، کیا کہتے ہیں جس کو تھرسڈے، تو کل جمعہ کو درس ہوگا انشاءاللہ کس کا؟ حدیث کا، عمدۃ الاحکام کا، اور سیٹرڈے اور سنڈے کو کوئی بھی درس نہیں ہوا کرے گا۔ منڈے کو سوموار کو درس ہوا کرے گا تفسیر کا، تو منڈے کو درس کس چیز کا ہونا ہے؟ تفسیر کا، اور انشاءاللہ منگل کو ٹیوزڈے کو درس ہوا کرے گا عقیدے کا، عقیدہ واسطیہ، اور بدھ کو وینسڈے کو درس ہوا کرے گا کتاب الفوائد کا، اور جمعرات کو جیسا کہ آج جمعرات ہے آئندہ جمعرات کو درس ہوا کرے گا کس کا؟ فقہ کا، الدر البہیہ، اور جمعے کو درس ہوا کرے گا کس کا؟ عمدۃ الاحکام کا، حدیث کا۔ تو آپ خود بھی شریک ہوا کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور یہ لنک دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی علوم لینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔